یہ کہانی ایک درویش کی زندگی پر مبنی ہے جو ایک دور افتادہ پہاڑی وادی میں رہتا تھا۔ درویش ایک عابد و زاہد شخص تھا جو دنیاوی لذتوں سے کنارہ کش تھا اور اپنی ساری زندگی خدا کی عبادت اور ذکر و فکر میں گزارنے کے لیے وقف کر چکا تھا۔ وہ دنیا کی بھیڑ باڑ اور شور شرابے اور لوگوں کی ریاکاری سے دور اپنی خاموش اور تنہائی پسند زندگی میں خوش تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنا تھا۔ اس کے ارد گرد پہاڑیاں، سبز وادیاں اور قدرتی مناظر بکھرے ہوئے تھے جو اس کی عبادت و ریاضت کے لیے بہترین ماحول فراہم کرتے تھے۔ اس وادی میں بہت سے پھلدار درخت تھے جن میں سے سیب، امرود اور انار کے درخت شامل تھے۔ ان درختوں سے گرتے ہوئے پھل ہی درویش کی غذا تھے۔ درویش نے اپنی زندگی کے اصولوں کے تحت خدا سے ایک سخت عہد کر رکھا تھا کہ وہ کبھی بھی اپنے ہاتھوں سے کوئی پھل درخت سے نہیں توڑے گا، بلکہ صرف وہی پھل کھائے گا جو خود بخود درخت سے گر جائے۔ اس عہد کا مقصد درویش کی زہد اور تقوی کی آزمائش تھا۔ وہ اپنے عہد کو نبھانے میں بہت محتاط تھا اور کبھی بھی اپنے نفس کی خواہشات کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہ تھا۔ ایک دن قدرت نے درویش کے صبر و استقامت کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ 5 دن گزر گئے اور کوئی پھل درخت سے نہیں گرا۔ درویش کی بھوک بڑھتی گئی، لیکن اس نے اپنے عہد کو نہیں توڑا اور صبر و شکر سے خدا کی رضا میں راضی رہا۔ اس نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور سوچا کہ شاید یہ ایک آزمائش ہے جو اسے اپنے رب کی جانب سے مل رہی ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھوک کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا اور درویش کی قوت برداشت جواب دینے لگی۔ چھٹے دن درویش کی بھوک اتنی شدید ہو گئی کہ اس کا دل بھی عہد توڑنے کی طرف مائل ہونے لگا۔ اس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن آخر کار وہ اپنے عہد کو توڑ بیٹھا۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور درخت کی شاخیں نیچے جھک گئی۔ درویش نے کچھ لمحوں کے لیے سوچا، لیکن پھر بھی وہ خود کو نہ روک سکا اور اس نے ایک امرود جو ہے وہ توڑ لیا۔ جیسے ہی اس نے پھل توڑا، اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس نے اپنے رب کے ساتھ کیے گئے وعدے کو توڑ دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا ایمان متنزل ہو گیا ہے۔ درویش کی اس حرکت کے فوراً بعد قدرت نے اپنا عذاب دکھایا۔ اسی پہاڑی میں کچھ چوروں کا ایک گروہ بھی موجود تھا جو وہاں جو گزرتے تھے ان کو لوٹتے تھے۔ اتفاق سے اسی وقت کوتوال کے سپاہیوں نے اس پہاڑی کا محاصرہ کر لیا اور چوروں کے ساتھ درویش کو بھی گرفتار کر لیا۔ سپاہیوں نے سوچا کہ درویش بھی ان چوروں کے گروہ کا حصہ ہے، اسی لیے انہیں درویش اور چوروں میں کوئی فرق محسوس نہ ہوا۔ کوتوال نے حکم دیا کہ سب کو جیل میں ڈال دیا جائے اور ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ درویش کو جیل میں ڈال دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ کو بھی کاٹ دیا گیا۔ جیسے ہی درویش کا ہاتھ کٹا، اس کے دل میں ندامت اور شرمندگی کا احساس پیدا ہوا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ سب اس کے عہد توڑنے کی سزا ہے۔ اس نے اپنے رب سے گڑ گڑا کر معافی مانگی اور اپنے گناہ کا اعتراف کیا۔ درویش نے سوچا کہ یہ سزا اس کے لیے ایک سبق ہے۔ وہ آئندہ کبھی بھی اپنے عہد کو نہ توڑے اور اپنے رب کے ساتھ کیے گئے وعدے کو ہمیشہ نبھائے۔ اس کے بعد درویش کی زندگی میں ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ جب اس کا ہاتھ کاٹا گیا تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ درویش اپنے دونوں ہاتھوں سے کام کر رہا ہے، حالانکہ اس کا ایک ہاتھ پہلے کٹ چکا تھا۔ یہ درویش کی کرامت تھی جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ ایک شخص جو درویش سے ملنے آیا تھا، اس نے یہ منظر دیکھا اور حیران رہ گیا۔ درویش نے اس شخص کو حکم دیا کہ وہ اس کرامت کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے، لیکن خدا کی مرضی کے مطابق یہ کرامت لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئی تاکہ وہ درویش کے سچی ایمان اور خدا کی قدرت پر یقین کریں۔ درویش نے اس واقعے کے بعد اپنی زندگی کو اور بھی عبادت و ریاضت میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی تمام توجہ اپنے رب کی رضا حاصل کرنے پر مرکوز کر دی اور دنیائی خواہشات سے بالکل کنارہ کش ہو گیا۔
اس کی زندگی میں ایسی مثال بن گئی کہ جب انسان اپنے رب کے ساتھ کیے گئے وعدے کو نبھاتا ہے تو خدا بھی اس کے لیے اپنے خزانے کھول دیتا ہے۔ درویش کی کرامت کا چرچا دور دور تک پھیل گیا اور لوگ اسے ٹنڈے شیخ کے نام سے یاد کرنے لگے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ خدا کے ساتھ کیے گئے وعدے کو نبھانا بہت ضروری ہے، اور اگر ہم اپنے وعدے کو توڑتے ہیں تو ہمیں اس کی سزا بھی مل سکتی ہے، لیکن اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں اور اپنے رب کی طرف رجوع کریں تو خدا ہمیں معاف بھی کر سکتا ہے اور ہمیں اپنی رحمت سے نواز سکتا ہے۔ درویش کی زندگی ایک ایسی مثال ہے جو ہمیں صبر، استقامت اور خدا کی رضا کی اہمیت سکھاتی ہے۔ اس قصے سے ہمیں یہ قصہ ہمیں اس کی بھی یاد دلاتا ہے کہ خدا کی قدرت اور حکمت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہم اپنی ایمان کو مضبوط رکھیں تو خدا ہمیں ہر مشکل سے نکالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔